السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نون ساکن اور نون تنوین اور اس کے بعد میم ساکن کا قواعد پڑھ چکے۔ اب نون ساکن میں ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا ادغام، اس کی ڈیٹیل کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ادغام کی بھی مختلف اقسام ہیں اور ادغام کے لفظی لغوی معنی جو ہیں وہ داخل کرنا اور اصطلاحی معنی ساکن حرف کو متحرک حرف میں اس طرح داخل کرنا ہے کہ دونوں حروف ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ کیفیت کے اعتبار سے اس کی اقسام جو ہیں وہ دو ہیں اور اسی طرح اس کی جو ہیں سبب کے اعتبار سے ادغام کی اقسام جو ہیں وہ تین ہیں۔ آج ہم کیفیت کے اعتبار سے جو ادغام کی دو اقسام ہیں ان کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی جو دو اقسام ہیں ان کا نام دیکھتے ہیں، ادغام ناقص اور ادغام تام۔ ادغام ناقص کیا ہے کہ جو کہ پوری طرح مرج نہ ہوتا ہو، جیسے کہ مدغم جو داخل ہونے والا اور مدغم فی جس میں داخل ہوتا ہے حرف، اس کی کچھ شعبہ باقی رہے، یعنی کہ کچھ اس کی صفت باقی رہتی ہے۔ جیسے میں یؤمنو ہم داخل تو کرتے ہیں لیکن نون کی کچھ وائس باقی رہتی ہے، کچھ صفت باقی رہتی ہے۔ اور ادغام تام کیا ہے؟ مکمل مرج ہو جانا، مکمل داخل ہو جانا، مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ مدغم یعنی کہ جو داخل ہونے والا تھا ہے نون، اس کی کوئی صفت باقی نہ رہے۔ جیسا کہ ایگزامپل کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں، علم۔ علم کیا ہے؟ اس میں نون کا بالکل شعبہ نہیں ہے، نون کی وائس بالکل نہیں ہے، لام حمزہ کے ساتھ مکمل طور پر مرج ہو گیا، اس میں مدغم جو ہے داخل ہونے والا جو نون تھا اس کی کوئی آواز باقی نہیں رہی۔ یہ اس کو ادغام تام، تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل داخل ہو جانا، اور ناقص کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا کم۔ اب یہ ہے اس کی کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی یہ اقسام ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سبب کے اعتبار سے اس کی اقسام گنوائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔